تو کوئی ایسی چیز جو بہت مقبول ہو جاتی ہے تو وہ بھی وبال جان بن جاتی ہے. یہ بات میں اس پس منظر میرے اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم پروفیسر خالد جاوید پر بات کریں گے تو نعمت خانے کا ذکر بھی کریں گے اور موت کی کتاب کا ذکر بھی کریں گے. تو میں اس وقت چاہتا ہوں کہ ان کو اظہار خیال کے لیے زحمت دی جائے. آپ سب ان سے واقف ہیں، جامعہ سے وابستگی ہے، اور فکشن میں انہوں نے جو ایک نئی راہ ڈالی ہے، ایک نئی بنا ڈالی ہے، اس نے نہ صرف فکشن نگاروں کو یا نئے افسانہ نگاروں کو بلکہ شاعروں کو متاثر کر دیا ہے آپ کے فکشن نے. اور شاعری میں ایسے موضوعات آ رہے ہیں جو آپ کے افسانوں کے موضوع ہیں. میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر خالد جاوید صاحب سے تشریف. میں فنکشن میں ہوں اس میں. ٹھیک ہے نا؟ بس ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ اوپر قابل احترام مجلس صدارت اور معزز سامعین، آج کی یہ شام میرے لیے ایک روحانی اور ایک قلبی واردات کی طرح آئی ہے. اور باہر کتنی بھی زہریلی فضا ہو مگر اس کمرے میں مجھے بہت آکسیجن نظر آ رہی ہے اور بہت آکسیجن ہے. میں سب سے پہلے تو مشتاق صدر صاحب کا ممنون ہوں دل کی گہرائی کہ یہ شام آپ کے بنا شاید نہیں. تو آپ نے ایسی کتاب کو مرتب کر کے ایسی شام منانے کا اور ایک ایسا جشن منانے کا، ایک انوکھا جشن منانے کا موقع آپ ہی نے فراہم. تو آپ کا میں دل کی گہرائی سے ممنون ہوں اور آپ کا شکریہ رہا. اچھا، مجھے ابھی یہاں احساس ہوا کہ دراصل آج ایک ہی کتاب کی رونمائی نہیں ہے، آج دو کتابوں کی رونمائی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ جو کہ کتاب ہے کوثر مدری آثار و اثرات، اور دوسری یہ کہ سعد اللہ صاحب نے جس طرح، ان کے فرزند نے جس طرح آج گفتگو کی ہے وہ شاید ان کی دوسری کتاب ہے. میں شروع کروں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو کتابوں کی رونمائی ہے. ایک وہ کتاب یعنی کہ دو تخلیقات، ایک جو کہ آپ کی ذہنی تخلیق ہے اور ایک جو کہ آپ کی بایولوجیکل کریشن ہے. انہوں نے جس طرح گفتگو کی میرے دل کو موہ لیا انہوں نے. میں تو اس سے واقف نہیں تھا. تو آج ہم دراصل دو کتابوں کی رونمائی کر رہے ہیں، ایک کتاب کی رونمائی نہیں کر رہے ہیں. اسی کتاب کے اندر میرا ایک مضمون شامل ہے، بلکہ میرے دو مضمون شامل ہیں. ایک ان کے ناول پہ ہے اور ایک شخصی اور تاثراتی نوعیت کا مضمون ہے. میرا خیال ہے کہ اس محفل میں اس مضمون کو پڑھنا تو یعنی یا اس مضمون کے کچھ حصوں کو پڑھنا مجھے لگتا ہے کہ شاید نمائندگی ہو سکے گی ان کے بارے میں جو میں سوچتا ہوں. جیسے آنکھ جو سوچتی ہے اور خالد جاوید جو سوچتا ہے کوثر مدری کے بارے میں. وہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں. اچھا، اس کا نام میں نے رکھا تھا ہمارا نام کوثر مدری ہے، جو کہ ان کی ایک نظم کا عنوان ہے. تو چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کوئی بات کرنا بظاہر بہت ہی آسان نظر آتا ہے. اس کی وجہ کہ ان کی بہت سادہ سی شخصیت ہوتی ہے اور ان کی فوراً ہی نظر آ جانے والی نیکی اور شرافت نفس. مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر سادگی کی تہ میں ایک گہری ریاضی اور ایک پیچیدہ روحانی جغرافیہ یا ڈیزائن پوشیدہ ہوتا ہے. سادگی، نیکی اور شرافت کی اخلاقیات اکتسابی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تعلق وجود کی اندھیری نادیدہ جہاز سے ہوتا ہے جس میں اصل روشنی چھپی ہوتی ہے. ایسی روشنیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ صرف اندھیرے میں نظر آتی ہیں. کوثر مدری کی شخصیت ایسی ہی ہے کہ ان کے دوست، احباب اور ملنے والے ان سے برسوں تک ملنے کے بعد بھی صرف اسی ریٹورک کو ہی دہرا سکتے ہیں، یعنی ان کی سادگی، نیکی، شرافت اور انصاف پرستی ہی کو سب سے زیادہ گفتگو کا مرکز بناتے ہیں، جو میرے خیال میں صرف ایکٹیو آف آئس برگ ہی ہے. دراصل کوثر مدری ایک معتبر وجودی حیثیت کے حامل ہیں.
اور ان کی اخلاقیات اوڑھی ہوئی نہیں ہیں. اس اخلاقیات کے سرچشمے ان کے وجود کی نادیرہ گہرائیوں سے پھوٹتے ہیں. وجودی حیثیت سے زندگی کرنا آسان کام نہیں ہے اور نہ ہی یہ سب کو میسر ہے. یہ وہ عمل ہے جسے نہ تو سیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تقلید کی جا سکتی ہے. فلسفہ وجودیت کے مطابق وجود کی سطح پر جینا، ایک غیر معتبر وجود سے معتبر وجود کی طرف جانا، سفر کرنا بہت سی ذہنی مشکلات اور اذیتوں سے گزرنے جیسا ہے. یہاں بچنے کا کوئی راستہ نہیں، یہاں عافیت کوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ گھر سے اچانک بے گھر ہو جانے جیسا ہے. واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فلسفہ وجودیت بالکل روایتی معنی میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عقلیت پرستی، عینیت پرستی اور تجربیت پرستی تینوں کو رد کرتا ہے اور اس کے پیروکار خود کو فلسفی کہلانا بھی پسند نہیں کرتے. مذہبی اور روحانی سروکار ہوتے ہوئے بھی وجودیت میں ان سروکاروں کے نقوش بہت نمایاں نہیں ہیں، کیونکہ اس کا تعلق جیتے جاگتے انسان سے ہے. جیتے جاگتے انسان سے، انسان جو صرف ایک جاندار مخلوق ہی نہیں بلکہ اس میں شعور کی رو، تحت الشعور کی پرتیں ہی پرتیں ہوتی ہیں اور وجود ہمیشہ شعور کی ڈھلان پر ہوتا ہے. اس لیے وہ اپنے اندر سے ابھرتے رہنے کی کیفیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آسان نہیں، بہت مشکل کام ہے. وجودیت کی جڑیں فلسفہ وجودیت کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی، صدیوں پہلے انسان کی سرش میں شامل تھا. اس کے ابتدائی نقوش ہمیں عہد نامہ عتیق، اپنشدوں، بدھزم اور تصوف میں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. مگر ظاہر ہے کہ یہ موقع اس تفصیل میں جانے کا نہیں، مگر غالب کے ایک شعر کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا جس میں کہ شاید اس فلسفے کی تمام روح سے مٹ آئی ہے کہ میں اور ایک کافت کا ٹکڑا، وہ دل وحشی کے ہے، عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا. وجود کی پیچیدہ جہاد کی بے قرار گلیوں میں بغیر کسی جھوٹے احساس تحفظ کے آوارہ گھومنا، بھٹکتے رہنا اور ایک نامعلوم مگر معنی خیز بے چینی کو روشنی کی طرح ہمیشہ دل میں جگہ دینا کوثر مدری کی شخصیت کے اصل پہلو ہیں. اور کیا یہ پہلو اس دنیاوی اعتبار سے کسی آفت سے کم نہیں؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوثر مدری کے بارے میں سرسری طور پر کچھ بھی لکھنا آسان معلوم ہوتا ہے، مگر گہرائی میں اتر کر آسانی سے ان کے بارے میں سوچنا بھی ایک مشکل عمل ہے. ورنہ خاکہ لکھنے کی روایتی اخلاقیات، مبادیات اور اس کے فنی پہلوؤں سے کون واقف نہیں؟ کوثر مدری کے وجود اور شعور کی مٹی دراصل دکھ میں گدی ہوئی ہے. جس اخلاقیات کا ذکر عام انداز میں ان کی بابت اکثر کیا جاتا رہتا ہے، اس اخلاقیات کی ماں بابت طبیعت کو سمجھنا اتنا آسان نہیں. محض حسیت کو سمجھنا دوسروں کے لیے بھی اور اپنے آپ کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ حسیت کی سطح تو ایک طرح سے خود غرضی کی بھی ہو سکتی ہے. مگر اخلاقی سطح پر دوسروں کے لیے جینے سے زیادہ عبارت کیا یہ منزل آسان ہے؟ اصل اخلاقی اصول بہت تجویزی نوعیت کے ہوتے ہیں. اخلاقی اصول عملی زندگی میں بھیانک طور پر اکثر جو ہے ناکام بھی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ باہر سے نہیں لاتے جاتے بلکہ باطن سے ابھرتے ہیں. دکھ جس کی جہاد وجودی ہیں، یہی وہ سچی وجودیت ہے جس میں انسان کو بڑے کرب اور بے چینی کا سامنا ہوتا ہے. وہ وجود کے تناؤ اور باطن کی بے چینی میں زندگی گزار رہے ہیں. کوثر مدری نے کم عمری ہی سے بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر انہوں نے ان دکھوں کو عام انسانی سطح پر قبول کرتے انہیں رد نہیں کیا، بلکہ ان کو ایک وجودی سطح پر آشکار کرتے ہوئے اپنی شخصیت کے ایک لطیف اور گہرے عنصر میں بدل دیا. دوسری چیز کہ کوثر مدری کی بے چینی، بامانے جھنجھلاہٹ، اینگوش، برہمی اور افسردگی کے بامانے پہلوؤں کی تفہیم اور تفتیش اسی وجودی منظرنامے میں ہی کی جا سکتی ہے، ورنہ محض اخلاقیات کی کچی روشنائی میں لکھی ہوئی فہرست تو ہر کوئی اپنے ساتھ لیے گھومتا ہے. یہ سب مجھے اس لیے لکھنا پڑا کہ کوثر مدری کا ذکر روایتی انداز میں کرنے سے قاصر ہوں، حالانکہ وہ بہت آسان کام تھا. کوثر مدری کو میں کبھی کبھی ایک اینگری ینگ مین کی حیثیت سے بھی دیکھتا ہوں، ینگ ترک. حالانکہ یہ بات ادرائے مذاق بھی کہی جا سکتی ہے، مگر ہر مذاق کے پیچھے ایک گہری اور سنجیدہ نفسیات بھی چھپی رہتی ہے. کوثر کے رویے میں سب سے زیادہ نمایاں عنصر ریبیل کا ہے، بغاوت کا ہے. مفاہمت پسند لوگ بغاوت کے لفظ اور اس کی مبادیات کو بغیر سمجھے اور جانے اس پر ہمیشہ نکتہ چین رہتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں بغاوت کا صرف ایک ہی پہلو ہوتا ہے اور وہ ہے سیاسی یا پھر سماجی پہلو. جبکہ فریڈرک جیمسن نے
لاشعور کے پورے تصور کو یہ کہہ کر ایک نئی جہت فراہم کی کہ لاشعور لازمی طور پر سیاسی ہوتا ہے۔ پولیٹیکل انکانشیس کی یہ اصطلاح جدید معاشرے اور فرد کے تعلق کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی ہے۔ کوثر مظہری کی جذباتیت کا ذکر بھی لوگ بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، اور ان کے ہر رویے میں جذباتیت کی ایک منفی لہر بھی کھوج لیتے ہیں، مگر ایسا ہے نہیں۔ انسان کی تقدیر خود اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ آج کے انسان کو عقل محض یعنی پیور ریزن کی تجرید سے باہر آ جانا چاہیے، اور عقل فعال یعنی ایکٹیو ریزن کی رہنمائی میں اپنے وجود کو اس کے عروج کی منزلوں تک پہنچانا چاہیے۔ کوثر مظہری کی جذباتیت یا جذباتی رویہ اسی عقل فعال ایکٹیو ریزن سے عبارت ہے۔ یہ کوئی عام انسان کی جذباتیت نہیں ہے جس کے سبب کے سڑک پر چلتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر گالیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ کوثر مظہری کے بارے میں اس قسم کی غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم لفظوں کو بریکٹ میں دیکھیے انورٹڈ کاما کہ ہم لفظوں کو بہت آزادانہ طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ سیاق و سباق سے الگ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص آزاد ہے کہ وہ کچھ بھی کہے، کیونکہ وہ جو بھی کہتا ہے ڈکشنری میں پہلے سے موجود ہے۔ ڈکشنری میں لفظ تو ہوتا ہے، مگر اس لفظ کی نفسیات اور اس کی میٹافزکس نہیں ہوتی۔ اس لیے کم از کم میں کوثر مظہری کی جذباتیت، بغاوت، بے چینی اور غصے کے اظہار کو ڈکشنری میں دیکھ کر ان الفاظ کا لیبل ان کے اوپر چپکانے کا یا پھر چسپاں کرنے سے قاصر ہوں۔ میں اور بہت سے لوگ جو ان کے قریبی دوستوں میں شامل ہیں، تو ہم کو جب بھی بہت عمدہ نفیس چائے کی طلب ہوتی ہے، مضمون بیچ میں سے چھوڑ رہا ہوں میں، لیکن بے ربطی نہیں لگے گی، افسانے نگاہوں کو نیاز پڑے گی، تو میں ان کے گھر جا کر دمک کرتا ہوں۔ یہ آدمی خلوص، شرافت اور ہمدردی کا پتلا ہے۔ مہمان نوازی کوئی ان سے سیکھ لے۔ مہمانوں کے لیے ان کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دوں۔ آپ شام 6 بجے ان کے گھر پر جائیے، چائے پر جائیے اور باتوں باتوں میں 8 ساڑھے 8 بجا دیجیے، پھر آپ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر والوں کو فون کر سکتے ہیں کہ آپ کی روٹی نہ پکائی جائے۔ 2011 میں جب میرا ناول موت کی کتاب شائع ہوا تو اس کی مخالفت میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ سائنس اکیڈمی میں جدید ناول پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں بعض حضرات نے میرے ناول کے خلاف انتہائی نازیبا اور غیر شائستہ کلمات کا اظہار کیا۔ میں اس سیمینار میں موجود نہیں تھا، ویسے بھی سیمیناروں جلسہ جلوسوں سے میں بہت دور رہتا ہوں، کبھی کبھار کی بات الگ ہے۔ اس سیمینار میں کوثر مظہری، فرد احساس، مرحوم ہمارے دوست مولا بخش اسیر نے ان تمام اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیا۔ کوثر مظہری کے جس باغی پن، حق گوئی اور بے باکی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی ایک بہترین مثال اس سیمینار میں ان کی تقریر تھی۔ میرے ناول پر اعتراض کرنے والوں میں ان کے بعض قریبی دوست بھی شامل تھے، مگر ان کی انصاف پسندی اور حق گوئی اس وقت کسی کو بھی خاطر میں نہ لائی۔ میں ان کے اس سلوک کے لیے ہمیشہ ان کا مفروض رہوں گا۔ ان سے میری دوستی کی جڑیں ایک ذہنی ہم آہنگی میں پیوست ہیں۔ کاروباری دنیا سے ان کی بس دور کی سلام دعا ہے۔ دنیا کو وہ زیادہ خاطر میں نہیں لاتے، جس کی وجہ ان کی شخصیت کی وہی معتبر وجودی جہت ہے جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ اس مضمون کی ابتدا میں کیا جا چکا ہے۔ شعبے میں قدم رکھتے ہی ان کو چائے کی طلب ہوتی ہے، مگر وہ چائے کبھی اکیلے نہیں پیتے۔ چائے کے ساتھ ہی شاید انہیں میری بھی طلب ہوتی ہے۔ فوراً مجھے فون کرتے ہیں اور پھر ہم دونوں چائے کے کسی ڈھابے کا رخ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جامعہ کی کسی کینٹین میں بھی چائے پی لی جاتی ہے۔ ہمارے مشترکہ دوست اور بہت ہی شریف النفس انسان جناب پروفیسر انجم صاحب بھی اکثر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں اپنی ان دونوں عزیز ساتھیوں کی محبت کا قرض ادا کرنے میں ناکام رہوں گا۔ ابھی حال ہی میں جب مجھے یہ انعام ملا، بہت بڑا انعام ایک مل گیا تھا اتفاق سے، JCB، تو ان دونوں کی خوشی اور مسرت ناقابل بیان تھی۔ میرے گھر پر کوثر مظہری اپنی اہلیہ کے ساتھ ڈھیر سے پھولوں، گملوں، کیک اور مٹھائیوں کے ساتھ تشریف لائے اور مجھے اتنا شرمندہ کیا کہ میرے پاس شکریہ کے الفاظ بھی نہ رہے۔ احسان ممنونیت جب اتنا بڑھ جاتا ہے تو شکریہ کے رسمی الفاظ دور کسی کونے میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف 1-2 مثالیں ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوثر مظہری کے خلوص اور محبت کی شمع ہمیشہ میرے لیے روشن رہتی ہیں۔ کس کس بات کا ذکر کیا جائے اور کیا کیا یہاں تحریر کیا جائے، مگر تحت الشعور اور شعور میں سب کچھ محفوظ ہے، کیونکہ میں کچھ بھولتا نہیں۔ یہی میری کمزوری ہے۔ کوثر مظہری شاعری بھی کرتے ہیں، ہم کو سب کو معلوم ہے، اور بہت خوب کرتے ہیں۔ غزلوں کے ساتھ عمدہ نظمیں لکھتے ہیں۔ نظموں سے انہیں خصوصی دلچسپی ہے۔
نظموں کے حوالے سے ان کی تحریریں بہت اہم ہیں جن سے ہر کوئی واقف ہے، مگر میں اس مضمون میں ان کی ایک نظم ہمیں اپنے گھر جانے دو، ہمیں گھر اپنے جانے دو کا ذکر بطور خاص کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس مضمون کی گواہی یا ٹیسٹیمونی یہی نظم دے سکتی ہے۔ نظم ہے کہ ہمارا نام کوثر مظہری ہے، ہمیں مزدور کہتے ہیں، ہمیں گھر اپنے جانے دو، یہاں شہروں میں ہم بھوکے مریں گے، ہمیں روکو نہیں ٹوکو نہیں، جانے دو اپنے گھر، ہمارا نام کوثر مظہری ہے، ہمیں مزدور کہتے ہیں۔ یہ کچھ سامان سر پر بوریوں میں، دوش پر بچے، ہمارے ساتھ چلتی اور جھٹکتی گھر کی عزت یعنی بیوی، نہیں طاقت ہے چلنے کی، نہیں طاقت ہے چلنے کی، مگر سڑکوں پر آئے ہیں، کہیں کوئی سواری مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ یوں ہی پیدل جائیں گے، پیدل چلے جائیں گے اپنے گھر، وہیں گاؤں میں گیہوں دھان سبزی سب اگائیں گے، مزے لے لے کے کھائیں گے۔ یہاں شہروں میں مالک نے کہا ہے اب تمہارا کام ہی کیا، یہاں تو کاروبار زندگی بالکل مخفف ہے، تم اپنا راستہ دیکھو۔ تو ہم نے راستہ دیکھا ہے اور سڑکوں پر آ نکلے، یہاں کا رنگ دیکھا ہے، زمین سے آسماں تک بس فلاح ہے، نہ گیہوں ہے نہ گیہوں سے بنی روٹی، کہ دیکھیں آسمانوں کی طرف ہم بھی من و سلوا اتر آئے، ہمارے پیٹ کے اندر ہیں آتیں اکڑتی جا رہی ہیں، سوکھ جائیں گے اگر ہم گھر نہیں پہنچے۔ ہمارا نام کوثر مظہری ہے، ہمیں مزدور کہتے ہیں، ہمیں گھر اپنے جانے دو۔ یہ نظم ہمارے ضمیر کے صدر دروازے پر ایک بھیانک دستک ہے، اگر اسے پڑھنے والا اس سے متاثر نہیں ہوتا تو انسان ہی نہیں رہتا۔ اس نظم کے محض فنی پہلوؤں پر بحث کرنے سے بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہندوستانی فلسفے میں اپنے ہونے یا آتم کا تصور دوسروں کے بغیر ممکن نہیں ہے، نہ صرف دوسرے بلکہ تمام تہذیبی اور معاشرتی تشکیلات سے اس کا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ آتم سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، یہاں اپنے کو دوسرے کے مخالف رکھ کر بیان دینا پہلے ہی سے غلط مانا جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی ایسے نام سے پکارنا جو دوسرے ناموں کے بالکل الٹ ہو، آتم کے روایتی تجربے کو نظر انداز کر دینے جیسا ہے۔ کوثر مظہری کی نظم میں سارے مزدور جو لٹے پریشان حال پیدل میلوں کا سفر طے کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، ان سب کا نام کوثر مظہری ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز نظم ہے جو فلسفے، ادب اور شاعری کے درمیان پائے جانے والے مہین مگر ناگزیر رشتے کو بغیر کسی شعوری کوشش کے بڑے فطری اور جذباتی انداز میں اجاگر کر دیتی ہے۔ یہ نظم سیاسی، سماجی، اخلاقی سروکاروں کو سمیٹتے ہوئے وجودی پیرائے میں اس طرح ڈھل جاتی ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس نظم کے تعلق سے ایک اہم جہت آزادی کی بھی ہے، آزادی جو فلسفہ وجودیت کا اہم ستون ہے۔ نظم کا عنوان ہمیں اپنے گھر جانے دو آزادی کے اسی وسیع تر وجودی پس منظر میں ہی اجاگر ہو سکتا ہے۔ وجودی فلسفے کی اصل اساس دراصل انسان کی آزادی ہے۔ کوثر مظہری کی یہ نظم ہماری روحوں کا ایک آئینہ ہے، اس میں ہم اپنے مسخ شدہ ایگو کا خوف سے کپکپاتا ہوا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوست کوثر مظہری، ہم سب کا نام کوثر مظہری، ہم سب کو اپنے گھر جانا ہے، مگر افسوس کہ ہم تمہارے بنائے ہوئے اس شخص جہت آئینے میں اپنی شکلیں دیکھنے کے لیے جائیں گے نہیں۔ ہم میں یہ حوصلہ ہی نہیں کہ ہم تمہاری اس نظم سے آنکھیں چار کر سکیں، اگرچہ ہمارا نام بہت